صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام آئے. انہوں نے کئی سوال کیے. ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا من احسان، احسان کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تم یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، کم از کم یہ ضرور پیدا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہمارے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، تو یہ احسان یعنی یہ نیکی جو ہے نا، یہ اس کے بڑے قرآن و سنت میں بہت زیادہ فوائد اور ثمرات موجود ہے. صرف 3-4 گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی کیا ہے؟ اللہ کی رضا مقصد ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا طریقہ کار، آپ کا اسوہ حسنہ سامنے رکھ کے آپ کے طریقے کے مطابق عمل ہو تو نیکی ہے. اور اگر نیکی ان تقاضوں سے پوری ہو تو پھر میرے بزرگ بھائیوں اس کا پہلا فائدہ آج کے درس میں ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جب نیکی سنت کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو اس کا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک محبت کرتا ہے کن سے؟ نیکی کرنے والوں سے. اور جب اللہ محبت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے تو جبریل کو بلاتے ہیں. جبریل سے بلا کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جبریل فلاں بندہ فلاں علاقے میں فلاں مقام پہ فلاں بندہ میں اللہ اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو. جبریل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم کے مطابق محبت کرتے ہیں. پھر 7 آسمان کی ساری مخلوقات اس اللہ کے بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوقات محبت کرتی ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین کی ساری مخلوقات، انسان تو انسان، چرند پرند درند ہر چیز، یہاں تک کہ پتھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اس سے محبت کرتے ہیں. ذرات، پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اس نیکی کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے محسنین، نیکی کرنے والے، نیکی کا یہ فائدہ. اور دوسرا فائدہ میرے بزرگ بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی جس وقت بھکاری بن کے سوال کرنے کے لیے ان کے دربار میں موجود تھے تو یوسف علیہ السلام نے یہ سوال کیا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا تمہیں یاد ہے کہ کچھ یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ اب وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کہاں یوسف اور کہاں یوسف کی باتیں اور کہاں عزیز مصر کا دربار، مصر کے بادشاہ کا دربار، اور سوال کیا ہو رہا ہے هل علمتم ما فعلتم بيوسف، یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں پہ سوال کرنے والا وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ سوال کرتے اللہ کا نام تھا یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ تو جواب دیا ہاں میں یوسف ہوں. پھر یہ سوال کیا ہوگا نا کہ آخر یہ سبب کیا؟ ہم نے تو کنویں میں پھینک دیا تھا، اندھیر کنویں، کہاں اندھیر کنواں اور کہاں تخت مصر، آخر کوئی سبب تو ہے نا، آخر اس مقام پہ پہنچے کس طرح؟ تو قرآن کریم اس کا سبب بیان کرتا ہے انہو من یتقی ویصبر، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا صبر کا انداز اختیار کیا ہوگا جب کنویں سے نکلے، بازاروں میں بکتے رہے، بازاروں میں بکنے کے بعد پھر میرے بزرگ بھائیوں کو وقت آیا جب جیل کی اندھیر کوٹریوں میں پہنچے، ہتھکڑیاں لگ گئیں، بیڑیاں لگ گئیں، پھر گناہ کا سامنا بھی کیا، گناہ سامنے ہے،
حسن و جمال کی مالک عورت موجود ہے، برائی کی دعوت ہے، کرے تنہا کوئی پاس کوئی نہیں، ساری کائنات کی نظروں سے وہ اوجھل، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اس وقت موجود تھا۔ جس وقت اس عورت نے برائی کی طرف دعوت دی تو کیا کہا تھا؟ انہ ربی احسن مثوایا، اے عورت میں برائی نہیں کر سکتا، جس اللہ نے مجھے یہ مقام دیا، یہ عزت دی، یہ مجھے شان دی، اس اللہ کی میں اس اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ تو کیا بیان کیا؟ انہ من یتق ویصبر، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کی نیکی کرنے والوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ اور تیسرا فائدہ نیکی کا میرے بزرگ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کی جائیں تو نیکیاں کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کی برکت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نیکیاں کرنا شروع کر دے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو ختم کر دیتے۔ اور چوتھا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی برکت سے بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتے۔ وہ واقعہ جو آپ نے علماء کرام سے بارہا دفعہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ پہاڑ کی غار میں قابو آنے والے 3 افراد، 3 نیک لوگ، جہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، پتھر نے آ کے دروازہ روک لیا، بڑی کوشش کی لیکن پتھر پیچھے نہ ہٹا۔ اب کیا کیا؟ نیکیاں یاد کی نا، نیکیاں یاد کر کے اور نیکیوں کا یاد کر کے اللہ سے دعائیں کی۔ ایک کہتا ہے مولا میں نے تیرے ڈر سے گناہ کو چھوڑا، جب گناہ میرے سامنے تھا، میرے پاس کوئی نہیں تھا، دیکھنے والا نہیں تھا، اس عورت نے، میری چچا زاد بہن نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا مولا، اس وقت کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں تھا، مجھے صرف تیرا ڈر تھا، میں تیرے ڈر کی وجہ سے گناہ سے بچ گیا۔ دوسرا بولتا ہے کہ مولا تجھے پتہ ہے میں بکریوں کا چرواہا، بکریاں چرانے کے لیے دور چلا گیا، یہ جب واپس آتا سب سے پہلے دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا۔ ایک دن دودھ چلا گیا، واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں، بوڑھے ماں باپ سو چکے اور میں نے دودھ دوہا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس چیخیں مارتے رہے، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جس وقت تک میں اپنے ماں باپ کو دودھ نہیں پلاؤں گا کسی کو دودھ نہیں دیا جائے گا۔ آخر کار میرے بزرگ اور بھائیوں کو کہتا ہے میرے والدین بیدار ہوئے، مولا میں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا، یا اللہ میرا یہ عمل تیرے لیے تھا مولا، تیرے لیے تھا، خالص تیرے لیے۔ اور تیسرا کیا کہتا ہے کہ مولا مزدور کی مزدوری کی، میں نے تجارت کی، کاروبار کیا، آخر وہ وقت آیا جب وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا، اس کے مزدور سے کیے ہوئے کاروبار کی وجہ سے لمبے چوڑے سلسلے، لمبے چوڑے مال و مویشی اور نوکر چاکر میں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن جب وہ گیا تو سارا کچھ لے کے چلا گیا، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ بھی نہیں چھوڑا۔ مولا یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا۔ تو میرے بزرگ بھائیوں، تینوں نے اپنے نیک اعمال کو پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے اس پتھر کو پیچھے کر دیا، یعنی نیکی سے اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ اسی طرح آخری بات میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ تو دنیا کے اندر فائدے ہیں نا، آخرت میں قبر میں نیکی کتنا بڑا سرمایہ اور کتنی بڑی حفاظت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب قبر میں بندہ پہنچ جائے گا، اللہ کے نیک بندے جس نے نیکیاں کی ہوگی، اس کی نیکیاں اس کے لیے حصار بن جائے گی، اس کی نیکیاں اس کے لیے قلعہ بن جائے گی، اس کی حفاظت کا سبب بن جائے گی۔ اگر سر کی طرف سے عذاب آئے گا، نیکی رکاوٹ بن جائے گی، دائیں طرف سے عذاب آئے گا، نیکی رکاوٹ بن جائے گی، پاؤں کی طرف سے اگر عذاب اور مصیبت آئے گی، نیکی رکاوٹ کا سبب بن جائے گی۔ اسی طرح بائیں طرف سے، اسی طرح یہ نیک اعمال بندے کی حفاظت کا سبب بن جائے گی۔ کہیں نماز ہے، کہیں صدقہ ہے، کہیں روزہ ہے، کہیں قرآن کریم کی تلاوت ہے، کہیں نماز کی طرف چل کے آنا، اپنے قدموں پہ چل کے آنا،
یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنے بڑے اعمال ہیں کہ قبر کے اندر بھی ان اعمال کا فائدہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ نیک آدمی قبر میں موجود ہوگا، اس کے پاس ایک بڑی خوبصورت بڑی پیاری شکل والا ایک آنے والا آ جائے گا، وہ یہ دیکھ کے سوچے گا اور کہے گا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ قبر میں تنہائی ہے، قبر میں وحشت ہے، قبر میں کوئی بندہ کوئی نہیں ہوگا، تو کہاں سے؟ وہ یہ بات کہے گا مجھے پہچانا نہیں، مجھے جانتا نہیں، میں کون ہوں؟ انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، ابشرک برحمت اللہ و رضوان، میں تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ تو نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کیے، صرف رمضان مبارک میں نہیں، رمضان مبارک کے بعد بھی عزم کرے کہ نیک اعمال کا سلسلہ جاری رکھنا۔ اسی طرح انشاءاللہ کوئی پتہ نہیں زندگی کس موڑ پہ ختم ہو جائے، اللہ کے محبوب فرماتے وہ یہ خوشخبری دے گا میں تیرا نیک عمل ہوں اور تجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی خوشنودیاں تیرے اوپر اللہ کی طرف سے نچھاور ہوگی۔ اللہ ہمیں نیک اعمال اپنی رضا و خوشنودی کے لیے اور اپنے محبوب کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔